إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله
فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات آج کا ہمارا نصاب ذرا نسبتاً طویل ہے، لہٰذا کوئی ریویژن میں نہیں کروں گا، صرف چند باتیں ضرور عرض کروں گا تاکہ آج کی ہماری گفتگو اور جو آیات ہمیں پڑھنی ہے اس کا تعلق پچھلے سبق سے تازہ ہو جائے۔ یہ سورہ طلاق ہے، اور طلاق وہ شے ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض اللہ عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال کی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے طلاق ہے، اس لیے کہ ایک مرد اور عورت نکاح کے بندھن میں جب بنتے ہیں تو گویا کہ ایک خاندان وجود میں آ رہا ہے، اور یہ طلاق جو ہے اس کی جسے آپ کہیے کہ بالکل بے خبن سے ادھیڑ دینے والی بات ہوتی ہے۔ اگر بچے چھوٹے ہیں اور اسی حالت میں جو ہے والدین کے درمیان جو ہے کوئی سیپریشن ہو جاتی ہے تو ان کا مستقبل کیا ہوگا، اگر والدہ کے پاس ہیں تو والدہ کے اوپر کیسا بوجھ آئے گا، اور باپ ہے تو باپ تو سارا دن جو ہے مصروف رہے گا اپنی معاشی ذمہ داریوں میں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بچے جو ہیں ان کی تربیت صحیح نہیں ہو سکے گی۔ لہٰذا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال کردہ چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ پھر جو پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں بنیادی باتیں میں نے جو عرض کر دی تھی آپ کے سامنے کہ حنفیہ کے نزدیک 3 قسم کی طلاقیں ہیں کہ جنہیں وہ باقاعدہ جو ہے وہ کیپشن اور عنوان دیتے ہیں۔ سب سے اوپر ہے طلاق احسن، کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے حالت طہر میں، جب وہ پاک ہو جائے تو اس کے بعد گویا کہ اب یہ طہر شروع ہو گیا، اس میں اس نے طلاق دی اور اس کے بعد رجوع نہیں کیا، اسی اثناء میں وہ 3 مہینے گزر گئے یا 3 حیض کا پیریڈ گزر گئے اور اس کے بعد گویا کہ طلاق رجعی ہو گئی۔ یہ بہترین طریقہ ہے طلاق کا، جس میں گنجائش موجود رہتی ہے کہ عدت گزر جانے کے بعد جب کہ وہ پہلی طلاق ہی جو ہے وہ طلاق رجعی بن جاتی ہے، تو اس بات کا پورا امکان موجود ہوتا ہے کہ خاوند اور بیوی جو ہے باہم مل کر اپنے معاملات کو طے کر لیں اور پھر عہد و پیمان کر کے آئندہ کی زندگی جو ہے وہ اچھے انداز میں گزارنے کی جو ہے معاملہ ہو سکے۔ دوسرے نمبر پر ہے طلاق حسن، اور اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے ہر طہر میں ایک طلاق دی، اور وہ گویا کہ اگلا طہر جیسے ہی شروع ہوگا، جیسے ہی وہ پیریڈز ہوں گے تو اب دوسرا طہر شروع ہوا تو دوسری طلاق، اور اسی طرح یہ پیریڈ بھی ختم ہو گیا، جب تیسرا طہر شروع ہوا تو تیسری طلاق۔ اب یہ تیسری طلاق وہ ہے کہ جسے ہم طلاق مغلظ کہتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس خاتون کا عام حالات میں پلاننگ کے تحت نہیں، وہ تو پھر حلالہ ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت بھیجی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ہاں جو باقاعدہ ایک ادارہ وجود میں آ جاتا ہے کہ جس میں حلالہ جو ہے اس میں بہت سی چیزیں طے کر دی جاتی ہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکے گا، یہ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے اس شوہر کا جو ہے پھر دوبارہ گویا کہ اس بیوی کے ساتھ جس کو وہ طلاق مغلظ دے چکا تھا اب دوبارہ نکاح کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ شے وہ ہے کہ جو بہت ہی ناپسندیدہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوع کا جو جسے ہم حلالہ کہتے ہیں اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لعنت ہے حلالہ کرنے والے اور حلال کروانے والوں پر۔ اور پھر تیسری طلاق ہے طلاق بدعت، کہ کوئی شخص یک بار کی 3 طلاقیں دے دے، طلاق ہو گئی۔ چاروں ائمہ کے نزدیک گویا کہ ایک بار کی دی ہوئی 3 طلاقیں جو ہیں وہ طلاق شمار ہو جاتی ہیں، اب طلاق مغلظ ہے، اب اس شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی رجوع کا معاملہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بیوی جو ہے وہ بغیر نکاح کے کہ کسی اور شخص سے اس کا نکاح ہوا ہو، اور وہاں بھی جسے آپ کہیے کہ انہی سرکمسٹینسز میں کہ جو عام ہوتے ہیں اس کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر جو ہے اس کا انتقال ہو جائے، اب وہ پھر دوبارہ بیوہ ہو گئی، اب گویا کہ اس کا نکاح ہو سکتا ہے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ۔ تو یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نسائی میں یہ حدیث موجود ہے جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سنائی تھی کہ کسی شخص کے بارے میں حضور کے علم میں آیا کہ اس نے ایک ہی یک بارگی ایک ہی نشست میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، تو حضور شدید غضبناک ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ شخص اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ تلاعب کے الفاظ آئے ہیں، گویا کہ کھیل تماشا بنا لیا اس شخص نے اللہ کے دین کو، جبکہ ہمارا دین ہمیں جس تدریج کے ساتھ وہ معاملات دکھا رہا ہے، اگر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکروہ شے جو ہے، ناپسندیدہ شے طلاق ہے، تو اس میں فوری طور پر جذباتی انداز میں جو ہے غصے میں آ کر یک بار بھی کی 3 طلاق دینے سے معاملہ جو ہے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غضبناک ہوئے کہ ایک صحابی جو آپ کے قریب موجود تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے حکم دیجئے میں اس شخص کا سر قلم کر دوں کہ جس نے یہ کام کیا ہے۔ یہ صرف اس بات کو بتانے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کس درجے ناپسند فرمایا ہے۔ تو یہ 3 جو ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی شخص حالت حیض میں طلاق دیتا ہے وہ بھی طلاق بدعت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہوا تھا، انہوں نے اپنی زوجہ کو جو ہے اس حالت میں کہ جبکہ وہ حیض میں تھی ان کو طلاق دے دی، تو حضور ناراض ہوئے اور حضور نے فرمایا کہ رجوع کرو، یہ طلاق جو دی گئی ہے وہ تو شمار ہو جائے گی، لیکن رجوع کرو اس لیے کہ اب یہ نہیں ہوگا کہ پوری مدت گزارنے کے بعد 2 طلاق رجعی ہو جائے گا، پھر اس کے بعد گویا کہ پھر اکثر نے اگر تم طلاق دینی ہے تو ایک طہر میں، جب طہر ہوگا اس میں طلاق دو۔ یہ چند باتیں وہ تھیں جو میں نے پچھلی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے رکھ بھی تھی، اور اب آئیے کہ دوسری آیت سے ہم جو آج کا ہمارا درس شروع ہوگا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا ذرا طویل نصاب ہے تو ہمیں ممکن ہے کہ بہت زیادہ تفصیل میں جو ہے وہ جانے کا معاملہ نہ ہو سکے۔ فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اب وہی موضوع چل رہا ہے کہ کسی شخص نے اپنے زوجہ کو طلاق دے دی جب وہ پہنچے اپنی مدت تک، گویا کہ ابھی وہ عدت گزری نہیں ہے، عدت چل رہی ہے، اور عدت کا جو آخری پیریڈ ہے اس میں ابھی گویا کہ مکمل ہونے میں ابھی وقت باقی ہے، تو فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اب اختیار ہے شوہر کے پاس کہ وہ چاہے تو اس کو اچھے طریقے سے اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے حسن معاملگی کے ساتھ جو ہے اس کو اپنے نکاح میں رکھے، اس لیے کہ ابھی عدت گزری نہیں ہے۔ عدت سے مراد یہ ہے کہ وہ جو جسے آپ کہتے ہیں وہ پیریڈ کے جس میں وہ رجوع کر سکتا ہے شخص، ایک طلاق اس نے دی ہے تو اس صورت میں وہ اس کو روکے رکھے تو اچھے طریقے سے، او فارقوہن بمعروف، یا یہ کہ اگر وہ شوہر طے ہی کر چکا ہو کہ اس کو رخصت کر دینا ہے، اب ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا، اور یہ گویا کہ طلاق دینے کے بعد جو وہ طہر گزرا ہے اس میں بھی کوئی موافقت کی شکل نظر نہیں آ رہی، تو ٹھیک ہے پھر اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے، او فارقوہن بمعروف، یا ان کو پھر چھوڑ دو وہ بھی اچھے طریقے کے ساتھ۔ گویا کہ حسن معاملہ جو ہے اس کے اندر کہیں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی لڑائی جھڑائی کے ذریعے اور اسی طرح جھگڑے فساد کے ذریعے جو ہے علیحدگی، وہ ظاہر ہے کہ وہ حد درجے پھر نقصان دہ بھی ہوگی، اور آئندہ بھی کوئی امکان نہیں رہے گا ان 2 خاندانوں کا آپس میں کوئی ملنے کا۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور دیکھو اپنے میں سے 2 افراد کو جو عدل و انصاف والے ہوں، معتبر ہوں، ان کو گواہ بنا لیا کرو۔ اب یہاں خاص طور پر ذکر آ رہا ہے اگر شوہر رجوع کر رہا ہے اس کے ساتھ گواہوں کا ذکر ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے جب نکاح ہوتا ہے تو 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوتا ہے نا۔ لڑکی کی طرف سے ایک وکیل ہوتا ہے جو 2 گواہوں کی موجودگی میں اس بچی سے اجازت لے کر اس کی کنسنٹ حاصل کرتا ہے، تو گویا کہ نکاح کے وقت 2 گواہ موجود۔ تو اب اگر معاملہ تفریق کو ہو رہا ہے، اگر ان کو الگ کیا جا رہا ہے، تب بھی اس موقع پر بھی اہل تشیع کے ہاں 2 گواہ ہونے لازم ہیں۔ اس کے اندر ایک حکمت نظر آتی ہے، اس لیے کہ اس صورت میں گویا کہ ایک کمرہ کے جس میں شوہر اور بیوی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص موجود نہیں، اور کوئی شخص اسی حالت میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے، کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ لیکن اہل تشیع کے ہاں یہ سننے میں آیا ہے کہ ان کے ہاں اب بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو خواہ ایک ہی محفل میں 3 طلاقیں دے، یا یہ کہ اس کے علاوہ صرف 1 طلاق دے یا 2 طلاقیں دیں، تو 2 گواہ اس صورت میں موجود ہونا چاہیے۔ یہاں ذکر آ رہا ہے اگر وہ رجوع کرتا ہے تو اشہدوا ذوی عدل منکم، تو گواہ کر لیا کرو اپنے میں سے 2 معتبر لوگوں کو، واقیموا الشہادۃ للہ، اور جن لوگوں کو گواہ بنایا گیا ہے اگر ضرورت پیش آئے تو وہ پھر حق اور انصاف کی بات کریں گے، وہ گویا کہ اب وہ گواہی دیں گے اللہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے۔ اگر کہیں انہوں نے غلط گواہی دے دی
اور اس معاملے میں کوئی اونچ نیچ کر دی تو ظاہر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پکڑے جائیں گے۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ وہ بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرما رہا ہے۔ یہ نصیحت ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ظاہر ہے کہ اس نصیحت پر کان کون دھرے گا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی بات کو مانے گا، تسلیم کرے گا اور اس پر عمل پیرا ہوگا وہی شخص جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی۔ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، اور یہ پکڑ ہونے کا احساس صرف اسی صورت میں ہوگا جبکہ اس کے دل میں آخرت کا خوف موجود ہو۔ لہذا دونوں ایمانیات کو یہاں جمع کر لیا گیا۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ وہ بات ہے کہ جو نصیحت کی گئی ہے اس شخص کے لیے، گویا کہ کارگر ہوگی اس شخص کے لیے کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت پر۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج نکال دیتا ہے، اس کے لیے رستہ پیدا فرما دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ یہ حصہ تو وہ ہے آیت کا جو ہر موضوع پر ہو سکتا ہے۔ جو بھی اللہ کے خوف اپنے اندر رکھے گا، بظاہر بہت مشکل کام اسے اپنے سامنے کو نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کام کو اس کے لیے آسان فرما دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مخرج کسے کہتے ہیں؟ ایگزٹ۔ کہ سامنے فرض کیجئے کہ کوئی بہت بڑی رکاوٹ آ گئی، اللہ کا خوف اور دل جو ہے وہ دل میں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں سے نکلنے کی سبیل پیدا فرما دے گا، ایگزٹ فراہم کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو دے گا وہاں سے۔ رزق جو ہے صرف کھانے پینے کی چیزوں کو نہیں کہتے، بلکہ حالات کا آسان ہو جانا بھی گویا کہ اس کی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ جو اسے حاصل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو شخص بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایگزٹ فراہم کر دے گا، مخرج نکال دے گا، اور اس کو وہاں سے روزی دے گا یا وہاں سے اس کو جو ہے اس کی مدد فرمائے گا کہ جو اس کے سان گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ تجربات ان لوگوں کو اس دنیا میں پیش آتے ہیں جو واقعتاً اللہ تعالیٰ کے تقوی کے اوپر کاربند رہتے ہیں۔ بظاہر بہت مشکل کام ہے، بہت بڑی گھاٹی ہے۔ اب کوئی شخص فرض کیجئے کہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ آئندہ میں رشوت نہیں لوں گا۔ اب تک اس کا گھر جو ہے بہرحال بڑا، جیسے آپ کا یہ فراوانی بھی تھا، ہر قسم کی جو ہے وہ آسائشیں بھی موجود تھیں اور کھانے بھی بہترین تھے، لیکن اگر یہ شخص فیصلہ کرتا ہے تو بظاہر وہ تنگی اور ترشی پر آ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ رستے پیدا فرما دے گا، اسے وہ آپشنز دے دے گا کہ جو اس کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ اور بہت سی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ کسی شخص نے دین کے لیے کسی سودی کاروبار کو چھوڑا اور اس کے بعد وہ پوری طرح جازم ہو گیا کہ اب یہ کام میں نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے جو ہے وہ رستے فراہم کر دیے۔ آزمائشیں آتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ انسان فوری ہی فیصلہ کرے اور ساتھ ہی اس کے لیے گویا کہ ہر طرف سے رستے کھلتے چلے جائے۔ شروع میں آزماتا ہے اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ تو اللہ نے فرمایا، یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم لازماً آزماتے ہیں ان لوگوں کو جو اس صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ تو اس حوالے سے گویا کہ پیشگی یہ بتا دیا گیا کہ آزمائشیں آئیں گی، لیکن الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ ان کے لیے رستوں کو جو ہے وہ آسان فرما دے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ تو جو فیصلہ کر لیتا ہے اس کو پورا کر کے رہتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر شے، ہر ایونٹ یا ہر چیز جو واقع ہونے والی ہے اس کی ایک مقدار متعین کی ہے۔ ہر شے اللہ کے ہاں جسے ہم تقدیر کہتے ہیں، قدرہ وہی سے نکلا نا۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ تقدیر پر ایمان جو ہے بنیادی ایمانیات کا حصہ ہے۔ کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کے اوپر ایمان ہونا، خواہ اس کا خیر ہو یا شر ہو، کہ وہ من جانب اللہ ہے۔ تو یہاں بھی وہی فرمایا گیا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا ایک معاملہ جو ہے پہلے سے مقرر کر دیا ہے، جسے عام طور پر کہا جاتا ہے اللہ نے کسی شخص کے لیے جو لکھ دیا وہ اسے مل کر رہے گا۔ اب اگر وہ غلط رستے کو اختیار کر کے وہاں تک پہنچتا ہے تو یہ اس نے اپنی آخرت تباہ کر لی، جبکہ اللہ کی حکمت میں اللہ کی جو تقدیر مقرر ہے اس میں وہ شے اس کے لیے پہلے سے لکھی ہوئی موجود تھی۔ اگر اس کے اندر خدا خوفی ہوتی، تقوی کے رستے پر ہوتا تو یہ شے اس کو مل ہی جانی تھی جو اس نے غلط رستے کے ذریعے حاصل کی۔
واللہ یئسن من المحیض من نسائکم، اب چونکہ اگلی آیات جو ہیں ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق مختلف مسالک سے بھی ہے، جس طرح ہمارے ہاں مذہب شافعی ہے، مذہب حنبلی ہے، مذہب حنفی ہے، تو ان کے درمیان جو ہے تھوڑا تھوڑا اختلافات، بہت ہی ضمنی نوعیت کے اختلافات موجود ہیں، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ان کے بارے میں جو ہے میں تفصیل سے عرض کروں، لہذا اگلا حصہ جو ہے انشاءاللہ اس کو ہم تیزی سے گزر جائیں گے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، دیکھیے اب یہ شے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی اس بیوی کو طلاق دے کہ جو پیریڈ ہوتے ہیں ایام یاس والے، اس میں داخل ہو چکی، جسے مینو پوز کہتے ہیں، جب گویا کہ کسی خاتون کے اندر ریپروڈکشن کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے، اور یہ وہ پیریڈ ہے جس سے ہر خاتون گزرتی ہے۔ اب کوئی شخص اپنی اس بیوی کو طلاق دے رہا ہے جو اب وہ گویا کہ سن یاس تک پہنچ چکی، اب اس میں کوئی امکان نہیں ہے کہ اولاد ہو سکے، واللائی یئسن من المحیض، جو مایوس ہو چکی ہوں حیض سے، من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، عدت کا لفظ آ گیا، لہٰذا یہاں مراد کیا ہے کہ یہ شخص اپنی ایسی بیوی کو طلاق دے رہا ہے جو ایام یاس میں داخل ہو چکی، تو اب اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض کا معاملہ تو رہا نہیں، نہ 3 حیض ہوں گے، نہ 3 طہر ہوں گے کہ طہر میں وہ طلاق دے گا تو طلاق احسن کہلائے گی۔ لہٰذا یہاں کیا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت لکھ دی گئی، 3 مہینے وہ انتظار کرے گی، گویا کہ یہ خاتون اب دوبارہ نکاح اگر اس کا ہوتا ہے تو 3 مہینے کا پیریڈ ہے، وہ 3 ثلاثۃ قروء جو ہے وہ اصل میں ان خواتین کے لیے ہے جن میں ابھی پروڈکشن کا امکان موجود ہے، جنہیں حیض آتا ہے۔ فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللہ لم یحض، اور یہی معاملہ ان خواتین کا بھی ہوگا کہ جن کے اندر فرض کیجئے کہ پیدائشی طور پر ایسا ڈیفیکٹ ہے، کوئی یوٹرائن ڈیفارمیٹی ہے، یا اووریز جو ہیں وہ کہیں ڈیولپ نہیں ہوئی، اب وہ بڑی عمر کی بھی ہو گئی ہے، اس کی نکاح بھی ہو گیا، لیکن جسے آپ کہتے ہیں کہ پروڈکشن کا اور آگے کسی بچے کے پیدا ہونے کا جو ہے کوئی امکان موجود نہیں ہے، ان کے لیے بھی یہی قانون ہوگا، اس لیے کہ وہ جو شریعت کی ایک ہدایت تھی کہ ثلاثۃ قروء کے 3 حیض وہ گویا کہ عدت کے اس کے شمار ہوں گے، اب اس کا امکان یہاں موجود نہیں، لہٰذا 3 مہینے اللہ کی طرف سے طے کر دیے گئے۔ کس قدر تفصیل کے ساتھ یہ باریکیاں جو ہیں جو انسان کی خانگی زندگی میں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں کس قدر تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے۔ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور وہ خواتین کہ جو حمل والیاں ہیں، کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور وہ حاملہ تھی، تو اجلہن ان یضعن حملہن، تو ان کی عدت ہوگی، ان کی اجل معین کب تک چلے گی؟ جب تک وضع حمل نہ ہو جائے۔ یہاں بھی اس بات کو نوٹ کیجئے کہ حاملہ اگر مطلقہ ہے یا حاملہ اگر بیوہ ہے، ان دونوں صورتوں کے اندر، بیوہ سے مراد یہ کہ اس کا شوہر فرض کیجئے مرڈر ہو گیا ہے، یا یہ کہ شوہر جو ہے وہ کوئی مفقود الخبر ہو گیا، اس کا کچھ معلوم نہیں، تو یہ شوہر جو گویا کہ اب وہ بیوہ ہو چکی ہے، اس کی بھی معاملہ اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی جو عدت کا پیریڈ ختم ہوگا وضع حمل تک، تو فرمایا گیا وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو ان کی اجل جو ہے، ان کی عدت یہ ہے کہ جب کہ وہ بچہ جنیں گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور یہ معاملہ جو ہے یہ ہوا بھی تھا ایک خاتون صحابیہ کے ساتھ کہ ان کے شوہر جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا، اب ظاہر یہ مطلقہ نہیں تھی، بیوہ ہو گئی، اور اس کے 40 دن کے بعد جو ہے ان کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی، فوری طور پر انہیں نکاح کے پیغام آنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہاں وہ نکاح کر سکتی ہے، گویا کہ سند حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں وہی بات فرمائی ہے، گویا کہ اگر یہ ایسا کوئی معاملہ ایونٹ ہو جاتا ہے کسی بھی خاتون کے ساتھ کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ مرڈر ہو گیا، کوئی بھی معاملہ ہو، اور اس کا وضع حمل کے ساتھ ہی گویا کہ اس کی عدت کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اب دیکھیے تیسری مرتبہ تقوی کا حکم آیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ شوہر اور بیوی کے معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں، اس کے اندر جب تک شوہر اور بیوی دونوں کے دلوں میں خدا خوفی موجود نہیں ہوگی، یہ گاڑی ہچکولے لے گی، نوکنگ کرے گی، لہٰذا بار بار کہا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، پہلی آیت میں فرمایا گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ، دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، بحث شروع ہو رہی ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربکم،
جو شخص بھی یہ کام کرنے چلا ہے، اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ ہے، تو ذرا اس کے اندر خدا خوفی ہونی چاہیے، اور یہ بات اسے مستحضر رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض طلاق ہے۔ تو پہلی آیت میں تقوی کا حکم آ گیا، اس کے بعد دوسری آیت ختم ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ شوہر بیوی کے معاملات ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایگزٹ فراہم کر دے گا۔ اس سے اگلی آیت میں پھر فرمایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اب تیسری مرتبہ تقوی، کل 5 آیات اور 4 مرتبہ تقوی کا حکم۔ اس سے اس معاملے کی جو نزاکت ہے، اس کی جو نازکی ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ دلائی جا رہی ہے خدا خوفی کی۔ تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ ہے اللہ کا حکم۔ اب جو بھی یہاں گویا کہ طلاق کے مسائل بیان ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے جو شریعت کا جز بن گئی جو چیزیں، یہ حدود اللہ ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا پہلی آیت میں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ جو بھی اللہ کے حکم سے سرتابی کرتا ہے، اللہ کے قائم کی ہوئی حدود سے تجاوز کرتا ہے، تو وہ تو اپنی جانوں پر ظلم ڈھال رہا ہے۔ اور یہاں بھی وہی فرمایا گیا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہاں گویا کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ کا آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، لہذا حد بن گئی۔ ہمارے دین کی شریعت اور اس کی بھی ایک حد بندی ہے نا، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور یہاں فرمایا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ ہے اللہ کا حکم، اللہ کے قائم کردہ حدود اور شریعت جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل فرمائی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اب دیکھیے چوتھی مرتبہ پھر تقوی کا حکم، اور جو شخص بھی اللہ کے تقوی پر کاربد رہے گا یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کو، اس کی سیئات کو، اس کی برائیوں کو دور فرما دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور پھر اسے بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس معاملے کی نزاکت کو دیکھیے کہ 5 آیات میں 4 مرتبہ تقوی کا حکم دیا گیا، اور یہ صرف مرد کے لیے نہیں ہے۔ خواتین یہ سمجھے کہ یہ بات تو مردوں سے کی جا رہی ہے، حالانکہ بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اصل وجہ طلاق جو ہے وہ عورت بنتی ہے۔ جیسا کہ ایک معاملہ ہوا بھی تھا کہ جو ایک خاتون تھی فاطمہ بنت قیس، یہ احادیث کے اندر جو ہے ان کا ذکر موجود ہے، صحیح احادیث میں موجود ہے۔ تو ان کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ ان کے شوہر جو ہے 2 طلاقیں ان کو دے گئے تھے، اور پھر وہ سفر پر نکل گئے، اور پھر کہیں انہیں کوئی خبر پہنچی۔ اصل میں یہ جو تھی یہ خاتون فاطمہ بنت قیس جن کا ذکر آتا ہے حدیث کے اندر، یہ کوئی زبان کی بہت زیادہ تلخ تھی، زبان دراز جسے کہا جاتا ہے، اور اسی طرح مزاج کی بھی بہت تیز تھی، بہت کڑوی تھی۔ لہذا ظاہر ہے کہ شوہر تو وہی بات جسے جوتا کاٹتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، لہذا ان کا نباہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو حضرت ان کے والد، ان کے جو شوہر تھے وہ کہیں سفر میں تھے، انہوں نے وہاں سے تیسری طلاق ان کو دے دی۔ گویا کہ ان تک کوئی اطلاع پہنچی ہوگی کسی شخص کے ذریعے کہ اس نے پھر وہی معاملہ کیا ہے، ممکن ہے اپنی ساس یا سسر کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہو، تو اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے تیسری طلاق لے کر وہاں سے بھیج دی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ پیش کیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون کے بارے میں کہ اسے اس کے گھر سے الگ کر دو، اس لیے کہ آگے آ جائے گا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب تک عدت مکمل نہیں ہوتی، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اب اسے 4 مہینے 10 دن گزارنے ہیں، وہ شوہر کے گھر میں گزارے گی، اسے زبردستی نکالا نہیں جائے گا۔ اسی طرح شوہر نے اگر طلاق دے دی ہے اور عدت کا جو پیریڈ ابھی مکمل نہیں ہوا جبکہ طلاق مغلظ ہوگی، تو وہ وقت جو ہے وہ گویا کہ شوہر کی ذمہ داری ہے، وہ اسے سکنا فراہم کرے گا، آگے آ بھی جائے گا، اور اس کے نفقہ کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کے بارے میں یہ حکم دے دیا کہ انہیں اس کے گھر سے نکال کر کہیں اور کا کہا کہ وہاں چلی جائے، اس لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب اس گھر کے اندر جو ہے اپنی مزاج کی تیزی کی وجہ سے اور زبان درازی کی وجہ سے ان کا شاید وہاں رہنا ممکن نہیں تھا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ سکونت وہیں اختیار کرو جو تمہارے شوہر کا گھر ہے جب تک کہ وہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ تو اب یہ معاملہ تو بالکل برعکس ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے اندر، اس پورا جو لوپ ہے اس کے اندر موجود ہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے وہی بات کی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول جو ان کے بارے میں تھا اس کو بتا دیا، لہٰذا ان کا پھر معاملہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو ہے، ان کے ہاں خاتون بھی یقیناً کوئی موجود ہوں گی، اور یہ خود بھی چونکہ نابینا تھے لہٰذا ان خاتون کو وہاں منتقل کر دیا گیا۔
تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وُجْدِكُمْ، ان کو سکنا فراہم کرو، رکھو ان کو اسی کیفیت میں جیسا کہ تم اپنی سکونت اختیار کرتے ہو۔ بات ہو رہی ہے عدت کے پیریڈ کی، اگر اس ماحول میں رہے گی تو امکان ہے کہ شوہر رجوع کر سکے، اور پھر خاص طور پر عدت جب تک مکمل نہیں ہوتی تو ہماری شریعت میں دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، سکنا اور نفقہ۔ یہ دو چیزیں ہیں نا، رہنے کے لیے جگہ چاہیے اس خاتون کو کہ جس کو طلاق ہو گئی، ابھی عدت اس کی نہیں گزری، یا فرض کیجئے کہ ابھی اس کو جو ہے وہ اس کی طلاق جو ہے طلاق مغلظ عثمانی میں نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی بہرحال عدت تو گزارنی ہے نا، اس نے کہاں گزارے گی؟ لہٰذا اسکنوہن من حیث سکنتم، سکنا فراہم کرنا اس شوہر کا کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نفقہ، اس لیے کہ جب تک رجوع کا حق حاصل ہے تو گویا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی سکون اور نفقہ جو ہے وہ دونوں اس شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمارے دین کی تعلیم، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس درجے باریکی کے ساتھ ہے، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، جو بھی تمہارے مقدور میں ہے، جس لیول کی رہائش تم نے اختیار کر رکھی ہے اسی لیول کی رہائش جو ہے اس کو فراہم کرو، وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور ان کو ایذا مت پہنچانا کہ ان کے اوپر حیات تنگ کر دو۔ اب ایذا پہنچانے کی ایک شکل یہ ہے کہ انہیں حکم دے دو کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، اب یہ ظلم ہوگا اس خاوند کی طرف سے، بہت بڑا ظلم ہوگا، جبکہ گویا کہ شرعاً اسے وہ حق حاصل ہے کہ وہ وہیں رہے گی، وہ عدت کا پیریڈ جو ہے اپنے شوہر کے گھر گزارے گی۔ ایکسیپشنز پروف دا رول، بات الگ ہے کہ جہاں کوئی ایسے حالات ہو جائیں، ایسا معاملات ہو جائیں کہ اس شوہر کے لیے، اس بیوی کے لیے جو اس کی اب وہ بیوہ ہو چکی ہے یا مطلقہ ہے، اس گھر میں رہنا ممکن نہ ہو، تو بات دوسری ہے۔ اس معاملات کے اندر جو ہے ہماری شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور جیسے کہ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ ان معاملات کے اندر جو بھی ایکسپرٹس ہوتے ہیں، جنہیں ہم مفتی حضرات کہتے ہیں، ان سے خاص طور پر رابطہ کرنا چاہیے، اپنی کوئی عقول یا اپنی منطق اور فلسفہ جو ہے اس کو نہیں بگاڑنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں، اور جن لوگوں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے، اس کا مطالعہ کیا ہے، وہی سب سے بڑھ کر احق ہے اس بات کے کہ وہ اس میں کوئی رائے دے سکیں۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ اب وہ جو پیریڈ تھا عدت کا، وضع حمل تک چلے گا۔ شوہر نے فرض کیجئے کہ حاملہ بیوی کو جو ابھی 1 مہینہ ہی حمل کا گزرا تھا اس کو طلاق دے دی، ابھی 8 مہینے باقی ہیں نا۔ اب یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ 4 مہینے 10 دن مکمل ہو گیا، وہ تو اگرچہ بیوہ کی عدت ہے، لیکن یہ کہ 3 مہینوں کا ذکر بھی آ گیا، واللائي لم يحضن اور واللائي يئسن من المحیض، کہ جو مینوپاز والا جو پیریڈ ہے اس میں داخل ہو چکی ہوں۔ تو یہاں گویا کہ اس حوالے سے اس بات کی تاکید کر دی گئی، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ ہوں حمل والیاں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو اب وہ حکم دیا گیا تو ان پر خرچ کرو۔ گویا کہ نفقہ، انفقو، سکنا اور نفقہ یہ 2 چیزیں ہیں، اس کو رہائش فراہم کرنا اور دوسرے اس کے لیے روٹی پانی کا اور اس کے جو بھی کھانے پینے کا بندوبست کرنا، وہ ان لوگوں کے اوپر ہوگا کہ جن کی بیویاں حمل سے تھیں اور انہوں نے طلاق دے دی۔ اب یہ پوری ایکسٹینشن چلے گی جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے، اور وضع حمل ہونے کے بعد جو بچہ یا بچی ہوئی ہے وہ بھی اصلاً والد کی ہے، لہذا اس کے بارے میں بھی کوئی ابہام موجود نہیں کہ اس کا نان نفقہ جو ہے اس کے لیے دودھ کا بندوبست کرنا، بہت تفصیل کے ساتھ آگے احکامات آ جائیں گے۔ وہ والدہ کے جس نے جنا ہے، لیکن چونکہ مطلقہ ہو چکی، وضع حمل کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کا بندھن تو ختم ہوا، اب رجوع کا حق بھی باقی نہیں رہا۔ تو اس صورت میں جو بہرحال وہ خاتون جو اصلاً اس بچے یا بچی کی ماں ہے، وہ دودھ پلانے کی اجرت جو ہے اپنے خاوند سے طلب کر سکتی ہے، آگے اس کا ذکر آ جائے گا۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور اگر وہ تمہارے لیے، گویا کہ وہ بچہ آخر اس کا بھی تو ہے نا، اصلاً وہ اس شوہر کی ہے ذمہ داری، لائبلٹی شوہر کی ہے، لیکن اگر اس سے نیچے فرض کیجئے کہ وہ اس والدہ کی بھی آخر وہ بچہ ہے، تو اگر وہ اس کو جو ہے دودھ پلا دیتی ہے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو جو بھی معروف طریقہ ہے اس کے مطابق، جو عرب معاشرہ تھا وہاں تو عام طور پر ہوا کرتا ہے، تمام حضرات کو معلوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، وہ دائی حلیمہ جو کہا جاتا ہے، اور بہرحال بہت ہی محترم خاتون تھی وہ، ان کو جو بھیج دیا گیا تھا حضور کو، پھر یہ کہ آپ کا جو رضاعت کا پیریڈ ہے انہوں نے پورا کیا، انہوں نے دودھ پلایا، تو اس حوالے سے اس مزاج بھی وہاں موجود تھا۔
لیکن جو بھی ایک ضرورت ہوتا ہے جو معاشرے کا ایک جو روٹین کہتے ہیں، اس کے مطابق جو بھی دودھ پلانے والی ہے کوئی اجرت اگر طلب کرتی ہے تو حکم دے دیا گیا فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. اگر یہ والدہ جو مطلقہ ہے اور اسے حق حاصل ہے کہ وہ انکار کر دے کہ میں شوہر کے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی، لیکن اگر وہ رضامند ہو جاتی ہے، اگر والنٹریلی یہ کام کر رہی ہے تو کیا کہنے، اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر و ثواب کی مستحق ہوگی. لیکن اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو وہ گویا کہ اجرت طلب کر سکتی ہے. تو فرمایا فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کی اجرت کہ اس نے تمہارے بچے کو دودھ پلایا تو ان کی اجرت ان کے حوالے کرو. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور دیکھو آپس میں معاملات جو ہے صلح اور آشتی کے کیا کرو، باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ. یہ جنگ و جدل اور جھگڑا اور اس کے بات کے اندر کوئی تلخی پیدا کر دینا، یہ جو ہے معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اچھے انداز میں جو ہے ان معاملات کو سلجھا لیا کرو. اب ممکن ہے کہ وہ عورت زیادہ پیسے طلب کرے دودھ پلانے کے اور اس کے اوپر وہ ضد پر اڑ جائے، تو اب اسے بھی گویا کہ تلقین کی گئی ہے کہ تمہیں بھی جو ہے جو بھی موافق ہے زمانے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے مطابق اجرت طلب کرنی چاہیے. اور اسی طرح فرض کیجئے کہ شوہر انکار کر رہا ہے، وہ تم اس کی ماں ہو تو میں تو تمہیں ایک پیسہ نہیں دوں گا. یہ دونوں زیادتی کی بات ہے. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، معروف کا معاملہ کیا کرو. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، لیکن اگر آپس کی زدم زدہ کی وجہ سے وہ عورت انکار کر دے دودھ پلانے سے، تو فرمایا گیا فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو پھر اس بچے یا بچی کے لیے دودھ پلانے والی کا الگ سے بندوبست کیا جائے گا، وہ اسے دودھ پلائے گی. اور اس معاشرے کا جو بھی معمول تھا اس کے مطابق گویا کہ کسی خاتون کو اجرت دی جائے گی اس بچے کو جو اصلاً باپ کا ہے، لائبلٹی باپ کی ہے، اس کو دودھ پلائے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اب اس معاملے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے کہ جو وسعت والا ہے اسے اپنے ہاتھ کو کشادہ رکھنا چاہیے. اب دودھ پلانے کا جو عوضانہ طے ہوا ہے یا معاوضہ طے ہوا ہے اسے کھلے دل کے ساتھ وہ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسے اگر وسعت دی ہے تو اس کا ہاتھ بھی تو کشادہ ہونا چاہیے نا. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، تاکہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اسے چاہیے کہ یہ کام کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، لیکن جس کی جو ہے وسعت نہ ہو، اس کی روزی اور معیشت جو ہے وہ تنگ ہو، اور ظاہر ہے معاشرے میں ہر قسم کے انسان ہوتے ہیں، بہت خوشحال بھی ہیں اور بہت تنگ دستی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے. تو وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے اس کو. چونکہ بات ہو رہی ہے رضاعت کی اور اس میں اجرت کی بات ہو رہی ہے، تو گویا کہ ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ اس بنیاد پر تنگ دستی کا کوئی آڑ لے کر وہ اس کو اجرت سے محروم نہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ اس کو اجرت دے. وَأْتَمِرُوا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو اسے بھی چاہیے کہ خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اور اللہ تعالیٰ کسی جان کو جو ہے وہ مکلف نہیں ٹھہراتا، کسی کسی جان کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا مگر وہی کچھ کہ جو اللہ نے اسے دیا ہے. جو عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان مکلف ہے، کسی کو اچھی صلاحیت دی ہے، کسی کو گویا کہ بہت ہی روپیہ پیسہ دے دیا ہے، کسی کو ذہانت اور فطانت دی ہے، کسی کو منصوبہ بندی پلاننگ دے دی ہے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو ہر شخص کے ساتھ معاملہ کرے گا تو وہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں اس کے مطابق کرے گا. تو لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، یہاں اگر وسعت والا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ کو کشادہ رکھے، اور اگر ذرا جو تنگ دستی میں ہے تو اسے بھی چاہیے کہ جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے بڑھ کر مکلف نہیں ٹھہراتا. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً بنا دے گا. آج اگر کوئی شخص تنگ دست ہے تو اس کے لیے وسعت پیدا فرما دے گا. شرط کیا ہے؟ 4 مرتبہ ہم پڑھ چکے، دل میں اللہ کا تقوی اور خوف موجود ہونا چاہیے. شروع میں فرمایا گیا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص بھی اللہ کے تقوی پر کاربند رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے نکال دے گا. پھر فرمایا وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرماتا. پھر چوتھی مرتبہ فرمایا 5ویں آیت میں وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، ریپیٹڈلی تقوی کی ذکر ہو رہا ہے تو یہاں بھی گویا کہ فرما دیا گیا کہ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو عسرت میں ہے ان کے لیے وسعت پیدا فرما دے گا.
وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، یہاں 7ویں آیت پر پہلا رکوع ختم ہوا، اور اصل جو بحث چل رہی تھی، جیسے کہ میں نے عرض کیا، طلاق سے معاملہ شروع ہوا، اور پھر یہ جو حمل والیاں ہیں ان کی عدت کیا ہوگی، اور اسی طرح جو ہے وہ معاملہ دوسرا کہ جن کو کوئی مینوپاز تک پہنچ گئی ہیں، یا کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جن کے اندر وہ پروڈکشن والی صلاحیت ہی جسے ہمارے ہاں بانجھ پن کہتے ہیں وہ ہے، تو ان کی عدت کیا ہوگی، وہ تمام جو ہیں وہ تفاصیل بیان کرنے کے بعد یہاں یہ معاملہ جو ہے اپنے اختتام تک پہنچا۔ اب دوسرا رکوع ہے کہ جس میں بالکل نئی بحث شروع ہو رہی ہے، اور وہ بالکل انداز وہی ہے جو مکی صورتوں کا ہے۔ پہلی قوموں کا ذکر کہ انہوں نے جس اعتبار سے اللہ کی نافرمانی اختیار کی، جس رسول کو اللہ نے اس قوم کی طرف بھیجا اس کی دعوت کو رد کر دیا، نتیجہ کیا نکلا، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی کہ جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تھی، نکل گئی تھی اپنے رب کی حدود سے۔ اب رب کی جو حدود ہیں، جو شریعت کی حکم ہے، ظاہر ہے وہ تو اسی پر لاگو ہوگا جو اس دین کو قبول کر لے گا، لیکن جس شخص نے اس دعوت ہی کو رد کر دیا، جنہوں نے سرکشی اور طغیانی اختیار کی اللہ سے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، جنہوں نے نافرمانی کی تھی اللہ کے حکم کی، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسول کی دعوت جو تھی اس کو رد کر دیا تھا، نافرمانی کی تھی، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، تو ہم نے ان کے ساتھ تو معاملہ کیا بہت سخت عذاب کا، حساب و کتاب ان کا شدید، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ان پر وہ عذاب نازل کیا جو بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ منکر عذاب تھا، بہت ہی خوفناک، ہولناک، اور وہ عذاب کے جن کا انہیں سان گمان بھی نہیں تھا۔ وہ تو بادل چلے آ رہے ہیں، سمجھ رہے تھے کہ یہ تو بدلیاں ہمارے اوپر جو ہے پانی برسائیں گی، ہماری کھیتیاں سیراب ہوں گی، ہم اپنے ہاں پانی کا ذخیرہ کر لیں گے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا بدبختوں کو کہ جب یہ بادل ان کے سر پر پہنچیں گے تو اس میں پانی کی بجائے آگ ان کے اوپر برسے گی۔ یہ بھی ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی اور زوم میں تھے، کسی اور خیال میں تھے، اور اللہ کا عذاب جو ہے وہ پنہا چلا آ رہا تھا۔ فذاقت وبال امرها، تو انہوں نے اپنے کرتوتوں کی سزا چکھ لی، اس دنیا میں بھی بدترین عذاب جو ہے ان کا مقدر بنا، وکان عاقبت امرها خسرا، اور انجام میں بھی جو اب ان کا انجام ہونے والا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی تو ہے نا، پھر اخروی زندگی میں وہ جہنم کی ہولناکیاں جس کا ذکر قرآن حکیم میں جگہ جگہ موجود ہے، وہ ان کی منتظر ہوں گی، تو وہاں بہت بڑی تباہی اور ہلاکت ہوگی کہ جو انجام کار ان کے حصے میں آنے والی ہے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دیکھیں پھر وہی تقوی کا حکم، جیسے کہ کہا جاتا ہے قرآن حکیم میں سینکڑوں مرتبہ، اور صرف یہ نہیں کہ کفار اور مشرکین سے کہا جا رہا ہے، مجھ سے اور آپ سے۔ انسان بھول جاتا ہے اللہ کو، اپنے دنیاوی جھنجٹوں میں پڑھ کر، کاروباری مصروفیات ہیں اور کئی قسم کی جکڑ بندیاں ہیں، اللہ کا تصور، مرنے کا خوف، مرنے کے بعد کی زندگی، یہ تمام چیزیں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، لہٰذا بار بار ہیمر کیا جاتا ہے، اور یہاں بھی فرمایا گیا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے ہوش مندو اللہ کے تقوی پر کاربند رہو، ڈرتے رہو اللہ سے، اس کی پکڑ سے۔ الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، وہ اولو الالباب کے جو ایمان والے ہیں، ظاہر ہے کہ ہوش مند تو وہی ہے نا جسے آخرت کا خوف ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا نا، اصل دانا تو وہ شخص ہے جسے مرنے کے بعد جی اٹھنے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کا خوف لاحق رہتا ہے، اصل ہوش مند تو وہ شخص ہے۔ یا اولی الالباب جو کہا گیا عقل والو، الذین آمنوا جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر، جنہیں ایمان ہے اللہ پر، آخرت پر، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل فرما دیا۔ ایک مراد تو اس سے بالکل سیدھی ہے، یہ قرآن حکیم ذکر ہے، نہ صرف ذکر، الذکر ہے، اور اس ذکر کے ساتھ رسول، اگلی آیت میں فرمایا گیا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، اور رسول بھی تو ہے نا جو اللہ نے بھیجے ہیں۔ یہ قرآن، یہ ذکر کس پر نازل ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حضور کا اسوہ اور حضور کا طرز زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو وہ رسول کے جو اللہ کی آیات جو بہت واضح اور روشن دلائل پر مشتمل ہیں، وہ تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ وہ کلام نازل فرمایا، قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ۔ ایک مراد یہاں ذکر سے مراد جو ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی لی گئی، یعنی
وہ رسول کے جو تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کی آیات تمہارے سامنے پڑھ کر سنا رہے ہیں، مبینات جو بہت واضح ہیں، روشن دلائل پر مشتمل ہیں، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، کہ نکالے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ظلمتوں سے روشنی کی طرف۔ ظلمتیں جو ہیں وہ عقائد کی ظلمتیں ہیں، شرک ہے، اسی طرح انسان کی نظریاتی ظلمتیں بھی ہوتی ہیں، صرف عقائد و نظریات نہیں بلکہ بد اعمال بھی تو ظلمت ہے نا، وہ بھی تو اندھیرے ہیں، نافرمانی، سرکشی، طغیانی، بغاوت اللہ کے خلاف۔ یہ روشن آیات ہیں جو گویا کہ ممد اور معاون ہیں تمہیں ان ظلمات سے نکال کر اللہ کے نور کی طرف، توحید کی طرف، نیکیوں کی طرف لانے والی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو شخص بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ ایمان اور عمل، صرف وہ اسلام کافی نہیں ہے۔ اسلام وہ کہ جس میں صرف کلمہ شہادت کو بنیاد بنایا جائے کہ شاید یہی چیز ہماری نجات کے لیے کافی ہے، اس کے ساتھ جب تک انسان کا عمل، سیرت و کردار وہ لازم و ملزوم کی حیثیت سے شامل نہیں ہوگا، بات آگے نہیں بڑھے گی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو شخص بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور نیک اعمال کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو وہ تو اللہ تعالیٰ انہیں تو داخل کرے گا ان باغات میں کہ جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں۔ جگہ جگہ جو ہے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، مختلف اسالیب سے ذکر ہے، تاکہ تمہارے اندر، جیسا کہ حضور کی وہ دعا ہے نا، اے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے جہنم کی، اور آرزو کرتا ہوں، تمنا کرتا ہوں وہ جنت کی۔ اللہم انا نعوذ بک من النار ونسألک الجنہ، تو جس جنت کی طلب اور جس جنت کی آرزو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو امتیوں کا بھی تو یہ ہے نا، ان کے سامنے بھی تو وہی معاملہ ہونا چاہیے، وہی کسوٹی ہونی چاہیے۔ تو یدخل جنات تجری من تحتها الانہار، داخل کرے گا انہیں ان باغات میں کہ جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہی عمدہ رزق انہیں فراہم کیا ہے۔ اس دنیا میں بھی جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، ہم میں سے ہر شخص کے گھر میں کھانے کے لیے سامان بھی موجود ہے، انواع و اقسام کے پھل اور میوے بھی موجود ہیں۔ ابھی سردیاں گزری ہیں تو ڈرائی فروٹس کی مختلف اقسام جو ہیں آپ کے ہاں موجود رہی ہیں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اس دنیا میں ہم حاصل کرتے ہیں، اور آخرت کی نعمتوں کے بارے میں تو جیسا کہ حضور نے فرمایا، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی کے قلب و ذہن میں اس کا کوئی ادراک واقع ہو سکتا ہے۔ الفاظ وہی استعمال کیے گئے ہیں جو ہم اس دنیا کی نعمتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کتنے ہی پھلوں کا نام قرآن میں ذکر ہے، لیکن یہ کہ یہ پھل کون سے ہیں، وہ نہیں کہ جو پھل ہم یہاں کھا رہے ہیں، ان کا ذائقہ، ان کی راحت، ان کی چاشنی، ان کا فلیور، ان کا ٹیسٹ بالکل ہی الگ ہوگا جو الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو جنت کی نعمتوں کے حوالے سے تو گویا کہ وہی معاملہ ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے قلب و ذہن پر اس کا کوئی ادراک ہو سکتا ہے، تو اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اور کیا ہی عمدہ اور خوب روزی دی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو وہاں فراہم کی جائے گی۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، یہ 7 آسمانوں کا ذکر جو ہے قرآن میں بہت سے مقامات پر موجود، لیکن یہ واحد مقام ہے کہ جہاں زمینوں کا جو ہے صیغہ وہ بھی گویا کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ فرمایا گیا، اور انہی 7 آسمانوں کی طرح زمینیں بھی اللہ نے پیدا کی۔ ہم تو صرف ایک ہی زمین سے واقف ہیں نا، جس زمین پر ہم رہتے ہیں، جہاں ہماری زندگی کی ہر سہولت اللہ نے ہمیں فراہم کر دی۔ خیال یہ تھا جبکہ مفسرین تفسیر لکھ رہے تھے، اس وقت تک یہ چیزیں اتنی واضح نہیں تھیں، لیکن یہ کہ بعض تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مریخ جو ہے وہاں بھی سنا ہے کہ وہاں بھی انسان بستے ہیں، وہاں بھی پہاڑ بھی ہے، نہریں بھی ہیں، درخت بھی ہیں، پھل میوے بھی ہیں، فصلیں بھی ہیں۔ اب یہ اس قسم کے توجہ ہے، لیکن اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہاں کسی قسم کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ جو فرمایا گیا، ایک اشارہ دے دیا گیا، اس حوالے سے چند باتیں میں نے نوٹ کی تھی کہ اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا 7 آسمانوں کا ذکر تو بہت سی جگہوں پر قرآن میں موجود، لیکن یہ کہ یہاں زمینوں کا ذکر مثلہن، انہی کی طرح اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی تعداد میں سمجھ لیجئے کہ زمینیں بھی پیدا کی۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سما کا لفظ آتا ہے بلندی کے لیے، گویا کہ ہماری یہ زمین جس پر ہم بستے ہیں اس کی بلندی یا اس کی چھت ہے وہ پہلا آسمان، اور وہ کہاں ہے، کتنے فاصلے پر ہے،
ہم اپنی تمام تر سائنسی گیجٹس اور دوربینوں کے باوجود وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ عرض گویا کہ پستی ہو گئی اور سما بلندی ہو گئی۔ تو اسی سے گویا کہ ہماری زمین کا آسمان یہ ہے، اس سے اوپر جو دوسرا آسمان ہے، تو پہلا آسمان اس دوسرے آسمان کی نسبت سے نچلی سطح پر ہے، وہ اس کی زمین ہو گئی۔ یہ بات چونکہ مفسرین نے لکھی ہے، لہذا میں اس حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جو تیسرا آسمان ہوگا تو اس کی زمین جو ہے وہ دوسرا آسمان، دوسرا کور جو ہے وہ تیسری آسمان کے لیے زمین بن گیا۔ تو گویا کہ سبع سماوات ومن الارض مثلہن کا ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا کہ گویا کہ 7 طبقات ہیں، اور پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان اپنے سے اوپر والے آسمان کی نسبت سے وہ پستی میں ہے، لہذا اسے زمین کہہ دیا گیا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ 7 آسمان جن کا ذکر جگہ جگہ موجود ہے، تو اس سے مراد یہ بھی لی گئی یہ 7 زمینیں۔ سب کو معلوم ہے کہ اس کرۂ ارضی کا جو ہے 3/4 حصہ یا 2/3 حصہ پڑھا تو تھا ہم نے، وہ جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے۔ بقیہ بر اعظم بھی ہیں، کچھ چھوٹے بر اعظم بھی ہیں، تو گویا کہ یہاں مراد لی گئی کہ 7 زمینیں، 7 طبقات ہیں، 7 ایریاز ہیں کہ جہاں انسان بستے ہیں۔ تو سبع سماوات وہ آسمان اور فلک کی بات ہو رہی ہے، تو اسی طرح زمینوں کے اندر 7 طبقات یا 7 ایسی چیزیں کہ جو قطعات ہیں زمین کے، اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ واقعتاً 7 زمینیں ہوں، جس کا ابھی ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث موجود ہے جس میں الفاظ اس حد تک ہیں کہ دوسری زمینوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے سلسلہ اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسول بھیجے۔ اگرچہ اس روایت کے بارے میں بعض آراء یہ ہیں کہ اس کے اندر کوئی ضعف بھی ہے، اس کو اس درجے ہم قابل اعتبار نہیں سمجھ سکتے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ گویا کہ وہاں بھی، اور ان کے الفاظ یہ ہیں، اور ظاہر ہے انہوں نے کہیں سے سنے ہیں تو وہ الفاظ انہوں نے بیان کیے نا، کہ جس طرح ہمارے ہاں حضرت آدم ہے، اسی طرح جو دوسری زمینیں ہیں وہاں بھی کوئی آدم تھے، اسی طرح جس طرح ہمارے ہاں، بلکہ یہ الفاظ ہیں، حضرت نوح موجود ہے، حضرت ابراہیم موجود ہے، تو اسی نسبت سے دوسری زمینیں کہ جہاں کوئی انسان یا مکلف کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے حساب کتاب کا معاملہ کرے گا، کوئی ایسے معاملات ہیں کہ ان کے ہاں بھی نبوت اور رسالت چل رہی ہے۔ تو یہ تینوں مختلف انداز ہیں، لیکن بہرحال ہمیں تو اسی حد تک غرض رہنی چاہیے کہ یہ زمین ہے، اس پر بستا ہوا ایک انسان میں ہوں، میری قبر ہے اور میری آخرت ہے۔ باقی یہ تمام چیزیں جو ہیں اس نوعیت کی، اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے تحقیق میں مطلع ہو جانا اور بڑی جو ہے اس میں بحث مباحثہ کرنا وہ کسی درجے میں مطلوب نہیں ہے۔ لہذا ظاہری الفاظ کے اوپر جو ہے اس کا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، اور مثلہن تینوں اعتبارات سے دیکھ لیجئے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمینیں پیدا کی ہیں، یتنزل الامر بینہن، اور اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے ان کے اوپر، کنٹرول اور اختیار، اتھارٹی اللہ کی ہے۔ جس نے پیدا کیا، الارض للہ والحکم للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ ہی کا حکم چل رہا ہے، نہ صرف زمین پر، پوری کائنات پر۔ تو یہاں بھی فرمایا گیا یتنزل الامر بینہن، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جو ہے اس کے اللہ کا حکم ان پر نافذ ہوتا ہے، ان کا حکم جو ہے ان کے اندر جو ہے یدبر الامر جو کہتے ہیں، تدبیر امر، وہ اللہ کی جاری و ساری ہے اس پوری کائنات میں، آسمانوں میں بھی، اور اگر زمینیں اور ہیں کہ جہاں ایسے مکلف موجود ہیں تو ان کے بارے میں بھی، لتعلموا، تاکہ خوب اچھی طرح اس بات کو جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہمارے لیے تو اصل شے یہ ہے کہ اللہ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے کہ اور زمینیں بھی ہوں، وہاں بھی سلسلہ رشد و ہدایت ہو، لیکن ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے نا، جن تک یہ قرآن پہنچا، جن تک اللہ کے رسول کے فرامین پہنچے، تو ہمیں تو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے اتنی وسیع و عریض کائنات تخلیق فرما دی، اس کی قدرت اور طاقت کا تم کیا اندازہ کرو گے؟ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا تو احاطہ ہے ہر شے پر، اس کا علم محیط ہے ہر شے پر، يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اللہ جانتا ہے زمین و آسمان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کے اذن کے بغیر تو ایک پتہ تک جو ہے اپنی شاخ سے جدا نہیں ہو سکتا، اس سے آگے بڑھ کر اور کیا الفاظ ہو سکتے ہیں جو اس قرآن نے استعمال نہ کیے ہوں۔ تو لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور خوب اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو قدرت رکھتا ہے، اس کو قدرت ہے، تمام ہر شے کے پر قادر ہے،
اور اسے علم ہے ہر شے کا، اس کا علم جو ہے سمائی ہے اور ہر شے پر محیط ہے۔ یہاں یہ سورہ مبارکہ کل 12 آیات پر مشتمل مکمل ہوئی، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے۔ پہلا پورا رکوع جو ہے طلاق اور اس سے متعلق بہت سے مسائل کو یہاں جو ہے بیان کیا گیا، اور جیسا کہ میں نے بالکل ابتدا میں عرض کیا تھا، سورہ بقرہ کے فوراً بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور کچھ باتیں جو وہاں اس سورہ بقرہ میں بیان نہیں ہو سکی تھیں، بہت سی چیزیں سورہ احزاب میں بھی بیان ہوئی ہیں، یہ نکاح اور طلاق کے مسائل سے متعلق، ان کو یہاں کور کر لیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔